بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اسی رات میں سب سے پہلے قرآن پاک اتارا گیا اور اسی رات آنے والے سال کے متعلق زندگی اور موت اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ قرآن پاک میں اسی رات کو برکت بھی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم اس کے ذریعے سے انسان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب طلب کرنے کے لیے شب قدر کا قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کی خود بھی جستجو کرتے اور صحابہ کو بھی اس کی جستجو کا حکم دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں نہ صرف خود جاگتے بلکہ اپنے خاندان کے افراد کو بھی جگاتے تاکہ وہ رات کا زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی بتایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور اس کام کے لیے کمر کس لیتے۔ اسی آخری عشرے میں بہت سے لوگ اعتکاف کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اعتکاف سے مراد ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر مسجد میں قیام کرنا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر رہتا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے اور اس کی برکات سے مستفید ہوتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والے شخص کو معتکف کہتے ہیں۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں سوائے قضاء حاجت یا کسی اور بے حد ضروری کام کے۔ گھر سے کھانا لانے والا اگر کوئی شخص نہ ہو تو خود گھر سے کھانا لا سکتا ہے، مگر ایسے ضروری کاموں میں بھی اسے کم سے کم وقت صرف کرنا چاہیے۔ معتکف کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح، نوافل کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی ہو تو اس کے لیے یہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک اہم اور ضروری کام جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو کہ کرنا فرض ہے، وہ ہے فطرانہ۔ فطرانے سے مراد وہ صدقہ ہے جسے نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر مسلمان اپنے اور ان کو اپنے اہل خانہ کی طرف سے فطرانہ ادا کرنے کا پابند ہے جن کی وہ قانونی طور پر کفالت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بیہودہ اقوال و افعال کے اثرات سے جو روزے کے دوران میں سرزد ہو جاتے ہیں پاک کرنے اور عید کے دن مساکین کو کھانا مہیا کرنے کے لیے
زکوٰۃ الفطر فطرانہ فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فطرانہ نماز عید الفطر پہلے ادا کرنا چاہیے، اگرچہ عید سے 1 یا 2 روز پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس فطرانے کی مقدار 1 صاع ہے، جو 4 مد کا ہوتا ہے، یعنی کلو گرام کے لحاظ سے صاع کا وزن تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فطرانہ 1 صاع اناج یا گندم یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع زبیب یعنی خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ فطرانہ اجناس میں سے دیا جائے، جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اگر رقم کے ذریعے سے ادا کیے بغیر چارہ نہ ہو تو مجبوراً رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نقدی کی صورت میں اس کی کبھی ادائیگی نہیں کی۔ زکوٰۃ الفطر ایسے افراد پر فرض نہیں ہے جن کے پاس دن بھر کا کھانا موجود نہ ہو۔ زکوٰۃ الفطر کے بعد جیسا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تمام لوگ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا اجر و ثواب لینے کا وقت آ جاتا ہے جو عید کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ عید مسلمانوں کے لیے ان دونوں تہواروں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تہوار کے ہیں۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان ختم ہوتے ہی 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس امر پر اظہار تشکر کے طور پر منائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان دونوں عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان دونوں تہواروں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہاں کے لوگوں نے سال کے 2 دن خوشیاں منانے کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کیسے دن ہیں؟ جواب ملا کہ ہم دور جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیلتے کودتے تھے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے بہتر دن دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ عید کے ان دنوں پر لوگ بہت سا اہتمام کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں سب سے پہلے غسل کیا جائے، بہترین کپڑے پہنے جائیں، تشکر کے طور پر عیدین کی راتوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے۔ عید الفطر میں امام کے نماز کے لیے نکلنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے اور یوں کہنا چاہیے تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری عبادت قبول کرے۔ اچھے کھانے کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ عید کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے۔ نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ نماز پڑھانے کے بعد امام لوگوں کو خطبہ دیتا ہے اور ان کو واعظ و نصیحت کرتا ہے
امام کا خطبہ سننا اور اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں شریک ہونا ضروری ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔